بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحو میر میں ہمارا 40واں سبق ہے، جس میں ہم افعال ناقصہ کی تفصیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: افعال ناقصہ کی تعریف، مثال اور وجہ تسمیہ، افعال ناقصہ کا عمل، افعال ناقصہ کے معنی اور استعمالات، افعال ناقصہ کے عمل کی شرائط، اسم کی تقدیم، خبر کی تقدیم، افعال ناقصہ کی خبر کی صورتیں، افعال ناقصہ کے مشتقات اور گردانیں، اور آخر میں اس میں اجراء اور ترکیب کریں گے۔ افعال ناقصہ کی تعریف اور وجہ تسمیہ۔ تعریف افعال ناقصہ کی یہ ہے: ہی افعال وضعت لتقریر الفاعل علی صفت غیر صفت مصدرها۔ ہی افعال وضعت لتقریر الفاعل علی صفت غیر صفت مصدرها، یعنی افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو فاعل کو کسی صفت پر جو ان کے مصدر والی صفت یا معنی کے علاوہ ہو ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو فاعل کو کسی صفت پر جو ان کے مصدر والی صفت یا معنی کے علاوہ ہو ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے کانا، صورا وغیرہ۔ مثال کے طور پر جب کہا جائے کان زید زید تا، تو ایسا کہنے سے بات پوری نہیں ہوتی اور نہ سمجھ میں آتی ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ لگایا جائے، جیسے کان زید عالما، زید عالم تا۔ تو جب اس کے ساتھ عالمن لگا دیا گیا تو اس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ اب یہاں پر اس میں زید کے لیے مصدری معنی کون کے علاوہ صفت علم کو بھی ثابت کیا گیا ہے، یعنی زید تو تھا، لیکن اس کے ساتھ جب عالم کا لفظ لگا لیا گیا تو جملہ واضح ہوا کہ زید عالم تھا۔ وجہ تسمیہ افعال ناقصہ کی یہ ہے: یہ ناقصہ نقص سے مشتق ہے اور ان افعال میں بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اکیلے فاعل سے تمام نہیں ہوتے، خبر کے محتاج ہوتے ہیں۔ افعال ناقصہ کا عمل، یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ مبتدا کو رفع دے کر اپنا اسم بناتے ہیں اور خبر کو نصب دے کر اپنی خبر بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر الرجل حاضر، تو یہاں پر الرجل مبتدا ہے اور حاضر خبر ہے، لیکن جب اس پر کانا داخل کیا جاتا ہے تو مبتدا تو مرفوع رہتا ہے، جبکہ خبر پر نصب آ جاتی ہے، تو یہ بن جائے گا کان الرجل حاضرا، آدمی حاضر تھا۔ اب یہاں پر الرجل کو ہم مبتدا نہیں کہیں گے، بلکہ اسے فعل ناقص کے لیے اسم کہیں گے، اور حاضرن فعل ناقص کے لیے خبر ہوگی۔ اسی طرح تثنیہ کی مثال الرجلان حاضران، دو آدمی حاضر ہیں، تو یہاں پر الرجلان مرفوع ہے، الف کے ساتھ مبتدا ہے، اور حاضران جو ہے یہ مرفوع ہے، الف کے ساتھ خبر ہے۔ لیکن جب اس پر کانا داخل کیا جاتا ہے
تو یہ بن جائے گا کان الرجلان حاضرین، دو آدمی حاضر تھے. تو یہاں پر الرجلان مرفوع ہے اور حاضرین حالت نسبی میں چلا گیا ہے کانا کے عمل کی وجہ سے. تو یہاں پر کانا فعل ہے از افعال ناقصہ، الرجلان اسم ہے کانا کے لیے، اور حاضرین یہ خبر ہوئی کانا کے لیے. اسی طرح جمع کی مثال الرجال حاضرون، سب آدمی حاضر ہیں. تو جب اس پر کانا داخل کیا جاتا ہے تو یہ بن جائے گا کان الرجال حاضرین، سب آدمی حاضر تھے. تو کانا کے عمل کی وجہ سے حاضرین بن گیا، خبر جو اس کا ہے منصوب ہوگی اور اس کا اسم مرفوع ہوگا. تو یہاں پر کانا فعل ہے از افعال ناقصہ، الرجال اس کا اسم اور حاضرین اس کے لیے خبر. افعال ناقصہ کے معنی، مشہور افعال ناقصہ 17 ہیں، جو کہ یہ ہے کانا، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تا، ہے یا ہوا. صارا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہوا یا ہو گیا. اصبح، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہوا، ہو گیا یا صبح کے وقت ہوا. امسا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہوا، ہو گیا یا شام کے وقت ہو گیا. اضحیٰ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہوا یا چاشت کے وقت ہوا. ظل، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہوا یا دن میں ہوا. بات، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہوا یا رات میں ہوا. عاد، اس کا ترجمہ ہے ہوا یا لوٹا. عاد، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہو گیا. اور غدا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہو گیا. اسی طرح راح، اس کا ترجمہ ہے ہو گیا یا شام کے وقت ہو گیا. اسی طرح ما زال، من فکا، ما برہ اور ما فتئ، تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہمیشہ رہا یا مسلسل رہا. اور ما داما، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جب تک رہا. اور لیسا کا ترجمہ ہے نہیں رہا یا نہ اور نہیں سے اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ مشہور افعال ناقصہ ہے. کان، صار، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، عاد، ادا، غدا، راح، ما زال، من فک، ما برہ، ما فتئ، ما دام، لیس. اس کے علاوہ تحول، ہو گیا یا پلٹ گیا. ارتد، ہو گیا یا پلٹ گیا. استحال، ہو گیا، محال ہو گیا، مشکل ہو گیا وغیرہ بھی افعال ناقصہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. افعال ناقصہ کے استعمالات بمعنی امثلہ. سب سے پہلے صارا. تو صارا جو ہے یہ ناقصہ بھی استعمال ہوتا ہے اور تامہ بھی. صارا ناقصہ، تو جب صارا ناقصہ استعمال ہو یعنی بطور فعل ناقص، تو یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. انتقال صفت کے لیے، یعنی یہ کہ میرا اسم میری خبر کے ساتھ موصوف ہو گیا ہے، جیسے صار زید غنیا، زید مالدار ہو گیا. تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہو گیا، کہ اس کا اسم جو کہ زید ہے اس کی خبر یعنی غنین کے ساتھ موصوف ہو گیا. صار، ہو گیا، زید، زید، غنین، مالدار. تو یہاں پر یہ انتقال صفت کے لیے استعمال ہوا ہے بطور ناقص. اسی طرح یہ انتقال حقیقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے صار الطین حزفا، صار الطین خزفا، کیچڑ ٹیکری بن گیا. الغرض اس کے معنی میں لوٹنے
پہنچنے، پلٹنے اور بننے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ دیگر مثالیں: صار رشید عالما، رشید عالم ہو گیا۔ لا تصر جاہلا، جاہل نہ بننا۔ قد یصیر الفاسق صالحا، کبھی بدکار نیک بن جاتا ہے۔ قد یصیر الجاہلون عالمین، کبھی جاہل لوگ عالم بن جاتے ہیں۔ تو یہاں ان تمام میں صار جو ہے، صار یصیرو، یہ ہو گیا کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور بطور ناقص، فعل ناقص استعمال ہوا ہے، جبکہ صار کبھی تامہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے صار الشتاء برده شدید، جاڑے کی سردی شدید ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ فعل ناقص کے طور پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ فعل تامہ کے طور پر استعمال ہوا ہے جو فاعل پر پورا اترتا ہے۔ صارت القضیۃ عند المسئول، اب معاملہ ذمہ دار شخص کے پاس چلا گیا۔ الی اللہ تصیر الامور، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو جو صارہ ہے یہ ناقصہ بھی استعمال ہوتا ہے اور تامہ بھی۔ جب ناقصہ استعمال ہو تو یہ انتقال صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور انتقال حقیقت کے لیے بھی، اور جب فاعل پر پورا اترے تو یہ تامہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ افعال ناقصہ میں سے دوسرا کانا۔ کانا کی دو قسمیں ہیں، کانا زائدہ اور کانا غیر زائدہ۔ کانا زائدہ اس کانا کو کہتے ہیں کہ اگر عبارت سے اس کو نکالا جائے تو معنی مطلب میں فرق نہ آئے۔ کانا زائدہ اس کانا کو کہتے ہیں کہ اگر عبارت سے اس کو نکالا جائے تو معنی مطلب میں فرق نہ آئے، جیسے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے۔ تو یہاں پر جو کانا ہے یہ زائدہ ہے۔ اسی طرح ما کان اصح علم من تقدم، کیا ہی صحیح علم تھا پہلے لوگوں کا۔ تو یہاں پر بھی کانا زائدہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ دوسری قسم کانا کی وہ ہے کانا غیر زائدہ۔ کانا غیر زائدہ اس کانا کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو عبارت یا جملہ سے نکالا جائے تو معنی مقصودی میں خلل پیدا ہو۔ کانا غیر زائدہ اس کانا کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو عبارت یا جملہ سے نکالا جائے تو معنی مقصودی میں خلل پیدا ہو۔ پھر کانا غیر زائدہ کی دو قسمیں ہیں، کانا ناقصہ اور کانا تامہ۔ کانا ناقصہ، کانا ناقصہ اس کانا کو کہتے ہیں جو اسم سے تام نہ ہو اور خبر کی طلب کرے، خواہ وہ طلب عارضی ہو جیسے کان زید قائما، یا دائمی ہو جیسے کان اللہ علیما حکیما۔ اور کبھی کانا ناقصہ جو ہے یہ صارہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہو گیا، جیسے کان زید غنیا، زید مالدار ہو گیا۔ اسی طرح ایک ہے کانا تامہ۔ کانا تامہ اس کانا کو کہتے ہیں جو اسم سے تام ہو، خبر کی طلب نہ کرے، جیسے کان مطر بمعنی حصل مطر، یعنی بارش ہو گئی۔ اسی طرح کان برد، سردی تھی۔ کان اللہ ولم یکن غیرہ، اللہ تھا موجود اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا موجود۔ اسی طرح ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر وہ قرض دار تنگ دست ہو تو اسے ہاتھ کھلنے تک مہلت دو۔ تو یہاں پر ان جملوں میں جو کانا استعمال ہوا ہے
یہ کانا تامہ ہے جو اسم کے ساتھ تام ہوتا ہے اور خبر کی طلب نہیں کرتا۔ تو خلاصہ یہ کہ کانا کی اولاً دو قسمیں ہیں، کانا زائدہ اور کانا غیر زائدہ۔ کانا زائدہ وہ ہے جس کو اگر عبارت سے نکالا جائے تو معنی مقصودی میں فرق نہیں آتا، جبکہ کانا غیر زائدہ وہ ہے کہ اس کو اگر عبارت سے نکالا جائے تو معنی مقصودی میں خلل پیدا ہو۔ پھر اس کانا غیر زائدہ کی دو قسمیں ہوئیں، کانا ناقصہ جو کہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو اسم سے تام نہیں ہوتا اور خبر کی طلب کرتا ہے، اور ایک کانا تامہ جو کہ اسم سے تام ہوتا ہے اور خبر کی طلب وہ نہیں کرتا۔ اصبح، اضحى، امسى، یہ تینوں ناقصہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور تامہ بھی۔ پھر جب ناقصہ استعمال ہو تو یہ دو معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ تینوں مضمونی جملہ اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں جن پر ان کا مادہ دلالت کرتا ہے، جیسے اصبح زید عنیا، زید صبح کے وقت عنی ہو گیا۔ اصبح التلمیذ مسلیا، طالب علم نے صبح کے وقت نماز پڑھی۔ اضحى الاستاذ مستریحا، اضحى الاستاذ مستریحا، استاد نے چاش کے وقت آرام کیا۔ امسى زید شاعرا، زید شام کے وقت شاعر ہو گیا۔ امسى الطفل نائما، بچہ شام کے وقت سویا۔ اسی طرح کبھی یہ تینوں صار کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے اصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس کے نعمت کے سبب بھائی بھائی بن گئے۔ امسى الجو باردا، موسم سرد ہو گیا۔ امسى خالد حزینا، خالد شام کے وقت آزردہ یعنی غمگین ہو گیا۔ اسی طرح یہ تینوں تامہ بھی استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر امسى زید فسحر، رات آئی تو زید جاگتا رہا۔ فسبحان اللہ حین تمسون، اللہ کی خوب تسبیح کرو جب تم شام کرتے ہو۔ ظل اور باتا، یہ دونوں بھی کبھی تو ناقصہ استعمال ہوتے ہیں اور کبھی تامہ۔ پھر جب ناقصہ استعمال ہو تو ان کا استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے، کبھی تو یہ دونوں مضمونی جملہ اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں جن پر ان کا مادہ دلالت کرتا ہے، جیسے ظل العالم مسافرا، عالم نے دن کے وقت سفر کیا۔ بات القاصد منتظرا، قاصد رات بھر انتظار کرتا رہا۔ بات زید ساحرا، زید نے جاگ کر رات گزاری وغیرہ۔ اور کبھی یہ ناقصہ کے طور پر صار کے معنی میں بھی آتے ہیں، جیسے ظل الصبی بالغا، بچہ بالغ ہو گیا۔ ظل النہار طویلا، دن لمبا ہو گیا۔ تو یہاں پر صار ہو گیا کے معنی میں استعمال ہو گئے ہیں۔ اور کبھی یہ دونوں تامہ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے ظل البرد، سردی برقرار رہی۔ بات القائد فی الخیمۃ، بات القائد فی الخیمۃ، کمانڈر نے خیمے میں رات گزاری وغیرہ۔ تو ظل اور باتا جو ہے یہ بھی کبھی ناقصہ استعمال ہوتے ہیں اور کبھی تامہ۔ جب ناقصہ استعمال ہو تو یہ دو معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی تو اپنے حقیقی معنوں میں اور کبھی صار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عاد، اضا، غدا اور راحہ، یہ بھی کبھی ناقصہ استعمال ہوتے ہیں اور کبھی تامہ۔ یہ چاروں جب ناقصہ ہوں تو صار کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں،
جیسے عاد زید غنیہ، زید غنی ہو گیا وغیرہ۔ اور جب تامہ ہو تو پھر اپنے اپنے معنی میں استعمال ہوں گے، یعنی عادہ بمانے لوٹنا، جیسے عاد زید من سفرہ، زید اپنے سفر سے واپس آیا۔ عادوا بمانا پھرنا، جیسے عادوا زید من سفرہ، زید اپنے سفر سے واپس آیا۔ اور غدا بمانا صبح کے وقت جانا، جیسے غدا زید، زید صبح کے وقت گیا۔ اور راح بمانا شام کے وقت جانا، جیسے راح زید، زید شام کے وقت گیا وغیرہ۔ تو جب یہ ناقصہ استعمال ہو تو اس وقت یہ سورا کے معنی میں ہوں گے، اور جب تامہ استعمال ہو تو پھر اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوں گے۔ ما داما، یہ بھی ناقصہ استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی تامہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ناقصہ استعمال ہو تو اس میں ما جو ہوتا ہے یہ مصدریہ ظرفیہ ہے۔ ما داما میں جو ما ہے ابتدا میں یہ مصدریہ ظرفیہ ہے، یعنی بعد والے فعل کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ درمیان میں آتا ہے، اور اس کا معنی ہے جب تک۔ یہ شے کا وقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے جب تک کہ اس کی خبر اس کے اسم کے لیے ثابت ہے، جیسے اجلس ما دام زید جالسا، تو بیٹھ جب تک کہ زید بیٹا ہے۔ لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم اس بستی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک یہ طاقتور لوگ یہاں موجود ہے۔ تو یہاں پر جو ما ہے یہ مصدریہ اور ظرفیہ ہے، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جب تک کہ، اجلس ما دام زید جالسا، تو بیٹھ جب تک کہ زید بیٹا ہے۔ اور جب یہ تام استعمال ہو تو اس کی مثال جیسے ما دام الزائر فی البیت، مہمان ابھی تک گھر میں ہے۔ یدوم الصیف 4 اشہر، موسم گرما 4 ماہ تک رہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تامہ استعمال ہوا ہے۔ ما زال، ما برح، من فک، ما فتیہ، ان کا معنی ہے ہمیشہ رہا۔ ان میں نفی پر نفی داخل ہوئی ہے تو اس بات اور استمرار کا فائدہ دیتے ہیں، یعنی خبر کا اسم کے لیے ثابت ہونے کے بعد خبر کا ثبوت اسم کے ساتھ دائمی ہوتا ہے، جیسے ما زال المریض باکیا، مریض مسلسل روتا رہا۔ ما برح زید یضرب، زید برابر مارتا رہا۔ من فق الطقس ماطرا، موسم بارش سے آزاد نہیں ہوا، یعنی بارش بدستور جاری ہے۔ ما فتی الخطیب متکلما، مقرر نے گفتگو ختم نہ کی، یعنی مقرر نے تقریر جاری رکھی وغیرہ۔ لیسا، لیسا کا معنی ہے نہیں یا نہ، یہ اسم سے خبر کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے زمانے حال میں، جیسے لیس زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے۔ لیس المتکبر ناجحا، لیس المتکبر ناجحا، متکبر آدمی کامیاب نہیں وغیرہ۔ افعال ناقصہ کے عمل کی شرائط۔ افعال ناقصہ کے عمل کی 3 شرائط ہیں: کانا، صورا، ظلا، باتا، اصبح، امسا، اضحا اور لیسا، یہ مطلقاً بغیر کسی شرط کے عمل کرتے ہیں۔ فتح، برحا اور زالا وغیرہ کے لیے شرط یہ ہے کہ ان پر نفی داخل ہو، اور داما کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر ما مصدریہ ظرفیہ داخل ہو، یعنی ما داما۔ اسم کی تقدیم، افعال ناقصہ میں اسم کی تقدیم۔ افعال ناقصہ کا اسم اپنے افعال پر مقدم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فاعل ہوتے ہیں اور فاعل
فعل سے مقدم نہیں ہوتا۔ خبر کی تقدیم، ان کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ افعال ناقصہ کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے کیونکہ منصوب مرفوع پر مقدم ہو سکتا ہے، جیسے کان قائما زید، تو یہاں پر زید جو کانا کا اسم ہے وہ بعد میں آیا ہے، جبکہ قائما جو کانا کی خبر ہے وہ پہلے آیا ہے۔ پھر افعال ناقصہ کی خبر خود ان افعال پر بھی مقدم ہوتی ہے یا نہیں، تو اس میں تفصیل ہے۔ جن فعلوں کے اوائل میں یعنی ابتدا میں ما نہیں ہے ان پر خبر مقدم ہو سکتی ہے۔ جن فعلوں کے اوائل میں ما نہیں ہے ان پر خبریں مقدم ہو سکتی ہے۔ سوائے لیسا کے باقی فعلوں پر تقدیم جائز ہے۔ لیسا میں بعض قائل ہے تقدیم کے اور سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں ہے۔ جن فعلوں میں ما ہے خواہ نافیہ ہو یا مصدریہ ان پر خبر مقدم نہیں ہو سکتی، لہذا قائما ما زال زید کہنا جائز نہیں۔ افعال ناقصہ کی خبر کی صورتیں، حروف مشبہ بالفعل کی خبر کی طرح افعال ناقصہ کی خبر بھی کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی شبہ جملہ آ سکتے ہیں، جیسے کان محمود یکتب الی ابیہ، تو یہاں پر کانا فعل ہے از افعال ناقصہ، محمود اس کا اسم ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ جملہ ہے یکتب الی ابیہ، تو یہ پورا جملہ جو ہے اس کی خبر واقع ہوئی ہے۔ تو خبر جو ہے افعال ناقصہ کی وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی اور شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ مشتقات افعال ناقصہ، ہر وہ صیغہ جو افعال ناقصہ سے مشتق ہو وہ بھی انہی افعال والا عمل کرتا ہے، جیسے یکون، تکون وغیرہ۔ اسی طرح کانا کا مصدر بھی کانا والا عمل کرتا ہے، جیسے کون وغیرہ، تو اس کا جو مصدر ہے کون وہ بھی افعال ناقصہ کی طرح یعنی کانا کی طرح عمل کرتا ہے۔ جو مشتقات ہے افعال ناقصہ کی وہ بھی افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتا ہے۔ افعال ناقصہ اور گردانے، کانا، صار، اصبح، امسا، اضحى، ظل اور باتا، ان ساتوں افعال کے تمام گردان ماضی، مضارع اور امر وغیرہ آتے ہیں۔ ان کی ماضی بھی آتا ہے، مضارع بھی اور امر بھی۔ اسی طرح ما زالا، ما برحا، ما فتح، من فکا کا امر نہیں آتا، البتہ مضارع اور ماضی آ سکتے ہیں۔ ما داما اور لیسا کا فقط ماضی آتا ہے کیونکہ یہ فعل غیر متصرف ہیں۔ مثال کے طور پر گردان کی مثال کانا سے، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتے، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا وغیرہ۔ افعال ناقصہ میں اجراء بمعنی ترکیب، کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ یہاں پر کونوا یہ فعل ہے از افعال ناقصہ اور اس میں جو واو ہے یہ ضمیر برائے جمع مذکر مخاطب مرفوع متصل بارز، ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز، اور چونکہ مضمرات جو ہے اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے تو اور اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر محلاً مرفوع ہے اور یہ اسم ہے فعل ناقص کے لیے۔ انصار اللہ، یہاں پر انصارہ یہ مضاف ہے منصوب بالفتح ہے لفظاً، اور لفظ اللہ مضاف الیہ مجرور ہے بالکسر لفظاً۔ پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر
فعل ناقص کے لیے خبر ہو جائے گی۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ کان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے۔ یہاں پر کانا فعل ہے از افعال ناقصہ، لفظ اللہ مرفوع بالضم لفظا اس کا اسم ہوا، علیما منصوب بالفتح لفظا خبر اول، اور حکیما منصوب بالفتح لفظا خبر ثانی۔ فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اصبح زید ذاکرا، اصبح زید ذاکرا، زید ذکر کرنے والا ہو گیا۔ تو یہاں پر اصبح یہ فعل ہے از افعال ناقصہ، زید مرفوع بالضم لفظا اس کے لیے اسم ہوا، اور ذاکرا منصوب بالفتح لفظا اس کے لیے خبر۔ اصبح فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما زلت قاعدا، میں ہمیشہ بیٹھنے والا رہا۔ ما زلت فعل از افعال ناقصہ، اور اس میں جو تو ضمیر ہے، ضمیر برائے واحد متکلم مرفوع، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر بارز، یہاں پر یہ مرفوع محلن ہو کر اس کا اسم ہوا۔ قاعدا منصوب بالفتح لفظا اس کے لیے خبر ہوئی۔ فعل ناقص ما زلت، ما زلت اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، ہو جاؤ اللہ کے بندے بائی بائی۔ یہاں پر کونو فعل ہے از افعال ناقصہ، اور اس میں جو واو ضمیر برائے جمع مذکر مخاطب ہے، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر بارز، تو یہاں پر یہ ذوالحال ہے اور آگے اس کا حال آ رہا ہے اخوانا، تو یہ ذوالحال ہو جائے گی۔ عباد اللہ، عبادہ یہاں پر منصوب ہے، عبادہ مضاف ہے منصوب بالفتح لفظا، اور لفظ اللہ مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا۔ پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر فعل ناقص کے لیے خبر ہو جائے گی۔ پھر آگے اخوانا یہ حال ہو جائے گی ذوالحال کے لیے۔ پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ فعل ناقص کے لیے اسم ہوا۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا تکم من القانتین، مت ہو مایوس ہونے والوں میں سے۔ لا تکم من القانتین، یہاں پر لا تکن یہ فعل ہے از افعال ناقصہ، یہاں پر فعل نہیں ہے، تو اس میں ہم انتا کی ضمیر نکالیں گے، ضمیر مستتر برائے واحد مخاطب، یہاں پر مرفوع محلن ہو کر اس کا اسم ہوا۔ من القانتین، اس میں من جو ہے یہ جارہ ہے، اور القانتین جمع مذکر سالم ہے، مجرور بالیا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ پھر یہ دونوں جار اور مجرور مل کر متعلق ہوا، ظرف مستقر ہوا ثابتاً کے ساتھ۔ ثابتاً شبہ فعل، ہم ضمیر اس میں اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر خبر ہو جائے گی فعل ناقص کے لیے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ یہاں پر انا جو ہے یہ حرف ہے از حروف مشبہ بالفعل۔ الباطل منصوب بالفتح لفظا اسم ہوا انا کے لیے۔ کانا فعل ہے از افعال ناقصہ، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر مرفوع محلن اس کا اسم۔ زہوقا منصوب بالفتح لفظا اس کی خبر ہوئی۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا کے لیے۔
ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے دیے گئے جملوں میں اجراء اور ترکیب خود کریں۔